الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج دے درس دے اندر اللہ دے نیک بندے جنہوں نے اولیاء اللہ کیا گیا کی کیا گیا اولیاء اللہ، یعنی اللہ دے جڑے دوست نے، جڑے اللہ دے نیک بندے نے، جڑے اللہ دے قریب نے، انہاں دی شان بیان کرنی۔ میں اللہ میں حق کہن دی توفیق دے اور سنتے سنان تو بعد اللہ سانو انہاں دے نال محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ پہلا یہ ترجمہ سن لو، پھر اس تو بعد یہ تشریح کرا گے۔ اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، خبردار، وارننگ دا کلمہ ہے، خبردار، تحقیق اولیاء اللہ جڑے اللہ دے دوست نے، لا خوف، ان پہ کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ ہے کون وہ بندے؟ انہوں نے نشانی کی ہے، اللہ رب العزت نے وہ بھی بیان فرماتی کہ الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں ایمان رچ چکا ہے، جن کے سینوں میں ایمان رچ چکا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور پرہیزگاری کے آخری مقام پہ چلے گئے۔ لہم البشری، اور ان کے واسطے بشارت ہے، فی الحیاۃ دنیا، دنیا میں بھی، اور پھر الآخرہ، آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ اللہ کی بات بدلتی نہیں ہے، وہ ٹل نہیں سکتی۔ لہم البشری، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیاوی زندگی میں بھی، فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور بے شک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ تو تھا ان کا ترجمہ۔ اچھا، اے اللہ، انا قد لقد، یہ قرآن پاک میں حروف آئے ہیں۔ اللہ، انا قد لقد، یہ انہوں کو حرف تحقیق بولتے ہیں۔ کیا عربی سے حرف تاکید، یعنی جتھے کسی ہستی کا انکار کرنے والے لوگ ہون، اس جگہ دے اتنے لفظ لائے جاتے تھے۔
تو ولیاں دا انہاں احترام کی کرنا سی جدوں نبیاں دا ہی نہیں انہوں دی نظر چ انہوں نے نبی نہیں سمجھا انہوں نے، لہذا انہوں نے ولیاں دا کی مننا سی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس مضمون نو ڈبل تاکید کی تھی، الا بھی اور انا بھی۔ کیوں ڈبل کی تھی؟ ڈبل کا بھی کوئی مقصد ہے نا، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ڈبل فرمائی کہ اس مضمون دے ڈبل انکاری موجود سن، یعنی نبیاں دے بھی اور ولیاں دے بھی، یہ لوگ مخالف سن۔ کوئی ولیاں دے دیاں کرامتاں دا انکار کرتا ہے، کوئی نبیاں دے معجزاں دا انکار کرتا ہے، کوئی کسی دا کوئی کسی دا، کوئی کرامت دا کوئی فیض و برکات دا۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے ڈبل تاکید دینا الا انا یہ تو شروع کی تھی۔ اولیاء جمع ولی دی، اولیاء جمع کی دی ولی دی، اور ولیون اے ولیون دا صفت مشبہ ہے۔ میں اس واسطے سے تو وافی بھی کرانا چاہنا کہ عربی دے وچ لفظ جڑے ہوندے نے نا اولیاء جمع کے لیے ولی دی، اور ولی ولیون دا صفت مشبہ ہے، یہ عربی کا لفظ بر وزن فعیلن، مثلا نبیون بر وزن فعیلن، رسولن بر وزن فعولن۔ یہ گردانہ نے عربی نو یاد کر کے جو لوگ ابتدائی کلمات نو پڑھ دینا وہ یہ کر تو صفت مشبہ ہے بر وزن فعیلن، جی میں کرم تو کریم ہے، کرم کا معنی مہربانی، تو کریم وہ جو مہربانی کرنے والا ہو۔ حسن تو حسین لفظ جس میں حسن پایا جائے، اس لیے یہ گردانیں یاد کی جاتی ہیں۔ تو ولی کا معنی جو اللہ کے قریب ہو، ولی کے نمائندے نے بولو جو اللہ کے قریب ہو، یا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں جگہ عطا فرما دے وہ ولی ہے۔ اللہ جس کو اپنے قرب میں جگہ دے دے، اپنے قریب کر لے، وہ کون ہے؟ ولی ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو قرب بخش دیا، محبت عطا فرما دی، اس کی مدد کی، اس کا احترام کیا۔ یہ صفات خود و خود عطا فرمایا جانی ہیں۔ جب اس کا دوست ہو جاتا ہے نا آدمی، اس کی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کی بنا ہے انہوں دوست۔ تو جب کسی کو دوست بنا لیا جائے تو پھر اس سے راز چھپائے نہیں جاتے، تو اس کی ہر طرح کی مدد کی جاتی ہے۔ قرآن مجید دی اصطلاح دے وچ ولی من دون اللہ، ایک ہے نا ولی اللہ، ایک ہے ولی من دون اللہ، یعنی مردود جو اللہ سے دور ہے، ان کا اللہ سے کوئی کام رشتہ نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ ولی مقبول بندے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔
حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جو اللہ کے قریب ہے، ولی اللہ وہ نہیں، وہ من دون اللہ ہے، جو اللہ سے دور ہیں وہ مردود ہیں، وہ اللہ سے دور ہے۔ یہ فرق یاد رکھیے گا۔ ان کی پہچان، ان کا قرب، ان کا تعلق جو اللہ تعالی سے ہے، یہ فرمان علی انا دی خبر ہے، یہ خبر دسی جا رہی ہے انہیں کس طرح قرب ملے ہے، یہ وہ خبر انہیں دسی جا رہی ہے اللہ سے۔ وہ دے متعلق ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اولیاء سے خوف اور حزن کی نفی کی جاتی ہے، ان کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو کبھی دنیا میں نہ موت کی وجہ سے نہ دنیا کی مصیبت کی وجہ سے ان کو کوئی خوف کوئی حزن نہیں ہوتا۔ ٹائم ہی نہیں ہوتا کہڑے لیے وہ خوف کرتے، کہڑے لیتے، کہڑے کو کرنا، اللہ کو کرنا خوف نہ۔ اسی واسطے قرآن پاک سے لاہم نہیں فرمایا کہ ہمیشہ انہوں نے خوف رہتا ہے، ہمیشہ انہوں نے حزن رہتا ہے، یہ بات نہیں فرمائی۔ لاہم نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ولاہم۔ لاہم کا معنی اور ہے، ولاہم کا معنی اور ہے۔ یہ دنیا سے نہ انہوں نے خوف ہے، نہ دنیا داراں کو خوف ہے انہوں نے، نہ دنیا کی مشکلات کے اتنے خوف کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، گل ختم۔ تو جو اللہ پہ اعتماد کر لے اسے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہ اس بڑی مصیبت ہے کہ سارے کو ہوندا نہیں، گلاں کر لینے اسی، ہوندا نہیں سارے کو۔ صبر نال اللہ فرماتا ہے نا کہ صبر نال مصیبت حل ہو جاتی ہیں، لیکن صبر کرنا بھی تو مشکل ہے نا۔ اگر صبر ہو جائے انسان کو تو پھر مشکل کوئی نہیں آئی، پر صبر ہی نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ دنیا اور آخر دونوں جہان میں کیا ہیں؟ بے خوف اور آزاد ہیں، ان پہ کسی دونوں جہاں میں نہ ان کو دنیا میں فکر، نہ اس کے معاشرہ فکر، نہ انہوں نے کسی شہر ڈالا۔ بزرگ فرماتے ہیں اولیاء اللہ سے ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جب دنیا سے کدے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب وہ خوف اور غم تو آزاد ہو جاتے ہیں، ایسا وقت انہوں سے آ جاتا ہے جب خوف تو اور غم تو آزاد ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خاص ایک بزرگ ہوئے نا بڑے، ایک وقت انہوں نے حالت یہ سی کہ آپ مسلسل جنگل سے رہنا، آپ دے کول خونخوار درندے جمع ہو جانے، چیتے، شیر، خونخوار جڑے جانور نے وہ جمع ہو جانے، اور اینا کہ درندیاں دا ہجوم ہو جاتا سی تے کوئی ڈر نہیں سی، کوئی خطر نہیں۔ مرید انہوں نے ڈر کے درختوں سے چڑھ گئے، انہوں نے کوئی فکر نہیں، کوئی خوف نہیں، جانوروں نے کے بیٹھے رہے۔ یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے نا کہ جانور ان کو کہا کچھ نہیں، انہوں نے بیٹھے رہے، وہ بھی جانوروں میں بیٹھے رہے۔ مرید ڈر کے کوٹ اچھل کے درختوں سے۔ اور ایک وہ وقت بھی آ گیا کہ جدوں آپ نے مچھر لڑیا،
مچھر نے کٹیا ہے تو سی کچھ لی تھا من لگ پیا۔ مرید عرض کرتا حضور کل کا کی مقام سی؟ کل اسی کہتے سب تھی گئے تو کسی نہ کسی جانور نے پاڑ دینا، کل تو تھی ڈرے نہیں کہ اج مچھر دے کو ڈر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کل کی جڑی بات کر رہا کل کی کل نہ لے، اللہ تعالیٰ کے حکم دے نال کر لے سارا کام ہوندا سی پیا۔ اللہ کی مدد میرے نال سی، ارادات میرے نال سن، اس وجہ سے مینوں خوف نہیں ہوا۔ اج اے مچھر لڑن دے نال جڑے تسی آندے کہ سی کرتی میں، یہ اج میری اپنی طاقت کا مظاہرہ ہے کہ میں مسکین لاچار کسی شاید ہے میں مالک نہیں۔ آج اس واسطے منو تکلیف ہوئی مچھر ہی لڑتا۔ کل جڑی سی کل ارادت سی، بسم اللہ بیٹے، اللہ عزت دے، اللہ مہربانی کرے۔ یہ کبھی کبھی ان پہ وقت آ جاتا ہے ایسے، وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ اپنے رب دے اتنے بھروسہ کرتے۔ ایک فقیر میں بھی دیکھی ٹرک اتر نہیں لگ گیا تو لاتے ہوتے کی لگیا ٹرک ہڈی ٹوٹ گئی پیر دی، پیر چور چور ہو گیا۔ تو کدے وہ جڑا مجذوب آدمی ہے کدے آ کے کیڑی لڑی گئی، پولیس پوچھے نا کہ کسی نے ماریا تمہیں، کسی تے کوئی شیل چڑھائی ہے ٹریکٹر چاڑیا، تو آخر پتہ نہیں کیڑی لڑی میں نے۔ یعنی یہ حالت جدو انسان اپنے آپ تو بے خود ہو جاتا نا، پھر ان کسی شادی نہ درد ہے نہ حزن ہے نہ خوف ہے۔ پیڑھی دی کیڑی لڑی ہے جی، کیڑی لڑی مینوں کسی جی ماریا، کسی ٹریکٹر والے نے مینوں کسی نے تھلے دیتا ہے، تھی بالکل ہے۔ تو اللہ دے بندیاں دے ہوتے بعض دفعہ ایسا بھی وقت آ جاتا، لیکن یہ حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک انسان ان آڑوں کو نہیں پھاڑ رہا جو یہ کے حجاب بنے دے۔ یہ پاڑے گا تو یار تک جائے گا نا۔ چاہے گلاں سے میں کرنا نا تو مینوں پتہ لگتا ہے پہ گلاں کی تمہیں سمجھ بھی نہیں ہوتی۔ واڑ نوں لانا ہے تو پھر آ جانا نا۔ تو انسان دے اگے بڑے بڑے یعنی پردے نے، بڑے پردے نے دے گے، جب تک وہ پردے لتھن گے نہ انہاں چیر تک یار تک قرب نہیں کر سکتے۔ اللہ نے نیک بندے سے بہت بڑی محنت طاقت نے، اللہ نے بڑا انہوں نے مقام عطا فرمایا، لوگ تو سمجھ نہیں سکتے۔ آج جنہاں دی سمجھ نہیں نا ہوندے وہی انکار کر دینے ولیاں دا، کتے جی ولی کہتے ہو۔ ایک منو پہ پوچھا جی ہوں ولی لب دی کوئی ہوں ولی موقع نا دنیا سے، میں کہنے موقع نہیں گئے ولیاں نو ویکھن واسطے نظر چاہیے، نگاہ چاہیے، ہر آدمی تو نہیں ویکھ سکتا۔